بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اب آخری جو دو صورتیں اس مکی اور مدنی صورتوں کا جو گروپ ہمارا چل رہا ہے، یہ 10 مدنیات میں سے اب آخری دو صورتیں سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، یہ دونوں جوڑے کی مانند ہیں۔ دو انتہاؤں کا تذکرہ ہے ان دو صورتوں کے اندر۔ ایک انتہا ہے طلاق کی، وہ مضمون بن جائے گا مرکزی مضمون سورۃ الطلاق کا، اور ایک انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین اس درجے جو ہے، اب خاوند جو ہے وہ دلجوئی اس درجے کر رہا ہے اپنی بیوی کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیمپرنگ کرنا، اس درجے کے اندر آگے بڑھ جانا کہ وہ اپنے دینی فرائض سے ہی بالکل پیچھے ہٹ جائے، یا یہ کہ کسی درجے کے اندر وہ دینی فرائض کو ادا کرنے میں مداہنت کا شکار ہو جائے، تو یہ تو آپ کہہ لیجیے تعویل عام ہو گئی۔ اور ویسے بھی اصولی اعتبار سے بھی کوئی ایسی شے جو ہے اس کو اپنے لیے جو جائز تھی شریعت کے اندر اس کو اپنے لیے ناجائز کر لینا، حلال تھی اس کو کسی درجے کے اندر اپنے لیے مکروہ کر لینا یا نہ اس کو استعمال کرنا، تو وہ مرکزی مضمون بن جائے گا سورۃ التحریم کا۔ لیکن سورۃ الطلاق میں یہ ہے کہ اب میاں اور بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل ہی مزاج آپس میں میچ نہیں کر رہے، اور روز روز کی بک بک چخ چخ ہے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ایک پورا جو ہے گھر کا ماحول خراب ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں آنے والی نسل پر بھی پوری طرح پڑیں گے، تو لہٰذا اس سے پھر بہتر یہ ہے کہ طلاق ہو جائے۔ تو ایک انتہا یہ ہے طلاق کی، اس کا مضمون مرکزی مضمون سورۃ الطلاق میں آ جائے گا، اور دوسری انتہا جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سورۃ التحریم کا مضمون بن جائے گا۔ اب یہاں پر ابتدا کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الطلاق کے اندر کہ ابتدا یا ایھا النبی سے ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ساتھ ہی پھر آگے چل کے جمع کا صیغہ آ جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا ہی نہیں، نہ آپ نے ساری زندگی طلاق دی ہے اور نہ یہ تھا کہ آپ کے لیے جو تھا یہ الاؤ تھا، لہٰذا یہ معاملہ آپ کی ذات کے لیے تو ویسے ہوا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ واحد کے صیغے میں خطاب آیا، پھر آگے دیکھیے ایک دم جمع کا صیغہ آ جائے گا۔ اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگ طلاق دیں اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، یعنی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ پوری زندگی میں ہوا ہی نہیں، نہ انہوں نے طلاق دی نہ ان کے لیے یہ الاؤ تھا، لہٰذا اب اہل ایمان کو حضور کی وساطت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگ طلاق دیں اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم سب طلاق دو انہیں ان کی عدت کے حساب سے، یعنی کہ عدت کا شمار کر لیا کرو، وأحصوا العدہ، اور تم عدت کا پورا لحاظ رکھو، عدت کا پورا جو ہے تم اس کو پورا شمار رکھو، عدت کے حساب سے طلاق دو، یعنی کہ کیا معنی کہ طہر میں طلاق دو، اسی طرح یہ کہ عدت کا پورا لحاظ رکھو، جتنا عدت کا پورا عرصہ ہے، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کے جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں ظاہر بات ہے کہ تو اسی اللہ ہی نے تو ظاہر بات ہے کہ تخلیق کی ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، تو اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک میثاق غلیظہ ہے، بہت گاڑا میثاق ہے، لہٰذا اس کی پاسداری بھی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا تقوی نہ ہو، اور جب یہ میثاق اب جو ہے اس کو تم ختم کر رہے ہو، کسی اعتبار سے کوئی طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کا تقوی یہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے تمہیں یاد رہے۔ جب نکاح ہو رہا ہے تو اس وقت بھی خطبہ نکاح کے اندر جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی اللہ کے تقوی کا ذکر ہے، اور جب اب طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے پھر واتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو یہ شادی بیاہ جو بھی ہے اور جو بھی اس کے اندر اللہ کی طرف سے حدود و قیود عائد ہوئی ہیں، انسان اس کا لحاظ اس کا پاس نہیں رکھتا، اور اسی طرح طلاق کے موقع پر تو بالخصوص پھر جس طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے گویا کہ انسانیت کا رشتہ بھی نہیں تھا،
نہیں، معاملہ یہ ہے کہ بے شک اب طلاق بھی ہو رہی ہے تو انسانیت کے رشتے میں تو تم بندھے ہوئے ہو نا، اب بھی، اس وقت بھی، لہٰذا اللہ کا تقویٰ وہ اگر ہے تو پھر ظاہر بات ہے، وگرنہ یہ کہ اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو پھر یہ سارے جو اوامر و نواہی ہیں اور جو حدود و قیود ہیں اللہ کی طرف سے عائد کردہ، یہ سب کی سب ٹھٹھا بن کر رہ جائیں گی۔ واتقوا اللہ ربکم، اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور مت نکالو انہیں ان کے گھروں سے، یعنی کہ اب غصے میں آئے ہوئے ہیں، طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو یکدم ان کو نکال باہر نہ کرو۔ ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ اگر کوئی کسی کھلم کھلا کوئی بدکاری کا معاملہ ہوا ہے، بے حیائی کا معاملہ ہوا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی دوسری شے جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ عام حالات کے اندر ایک دم اس طرح سے نکال دینا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، اور دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یقیناً اس نے تو اپنے ہی جی پر، اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد بھی کوئی سبیل، کوئی نئی صورت پیدا کر دے، اس کے بعد بھی جو ہے کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو جوڑ دے یا کہیں اور بہتر کوئی سبیل، کوئی رستہ نکال دے۔ تو دیکھو اللہ کی حدود کو مت پھلانگو، اس سے تجاوز مت کرو، جو کوئی یہ کرے گا تو وہ گویا کہ وہ اپنے ہی جی کے اوپر ظلم کرے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ عورتیں پہنچنے لگیں اپنی عدت کو تو پھر یہ کہ تم فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم روک لو انہیں بھلے طریقے سے۔ اگر تم روکنا چاہتے ہو، ظاہر بات ہے کہ طلاق رجعی اگر ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ روکا جا سکتا ہے، رجوع کر سکتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رجوع کر لو تو پھر روک لو، لیکن بھلے طریقے پر۔ یہ نہیں کہ اب تم روک رہے ہو کہ دوبارہ جو غصہ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس کو ان کو دوبارہ ایذا پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے نہیں، بلکہ معروف طریقے پر روک لو۔ او فارقوہن بمعروف، یا تم پھر الگ کر دو، اگر الگ ہی کرنا چاہتے ہو، فیصلہ تم نے کر لیا، سیپریشن کا ڈیسیجن لے لیا ہے تو اس کے بعد تم بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے ان کو علیحدہ کرو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور تم گواہ بنا لو دو صاحب عدل کو اپنوں میں سے، یعنی کہ اب جس نے جو علیحدہ ہو رہا ہے اس نے کہا کہ جی میں نے طلاق دی تھی، لیکن اب یہ کہ جو بھی اب معاملہ ہے کہ میں رجوع کر رہا ہوں یا جو بھی ادروائز کیس ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم، تو تم سب گواہ بنا لو دو صاحب عدل کو اپنوں میں سے، واقیموا الشہادۃ للہ، اور دیکھو تم گواہی کو درست رکھو اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے، یہ حکم کیا جاتا ہے تمہیں ہر اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسی کے لیے جو ہے نصیحت فائدہ دے گی اس کو۔ یہی بات جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے ذیل میں بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، وہی اس کو لیے جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ تو یہاں پر بھی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور یہاں پر ایک جو ہے کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے، ایک یونیورسل لا اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں حقیقی تقویٰ ہو، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی مخرج، کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا اللہ کا تقویٰ جو ہے یہ فائدہ دے گا آپ کو کہ وہاں سے آپ کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل اللہ بنا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، دونوں طرف موت ہی موت ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے رستہ نکالا، نکل گئے۔ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر اور محمد رسول اللہ موجود ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں کفار، اب تو اپنے نیچے ہی قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تم غم نہ کرو۔ تو جہاں کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں سے اللہ رستہ نکال دے گا۔ یہ ہے حقیقی تقویٰ کی کرامت۔ کرامت تو یہ ہے، تقویٰ سے بڑھ کر تو بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اللہ کا تقویٰ سب سے بڑی کرامت ہے، جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہارے قلب کے اندر فرقان پیدا کر دیں گے اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی کسوٹی، وہ شے، وہ ہم تمہارے اندر رکھ دیں گے، وہ اندر سے آواز آ جائے گی۔ یہ ہے سب سے بڑی کرامت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ نکلنے کا مخرج کوئی راستہ نکال دیتا ہے، وہ بنا دیتا ہے، جہاں کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں سے نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اس کو اللہ عطا کرے گا۔ اور اس سے اگلی سٹیج، اس سے اگلا لیول تو یہ ہے توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، یعنی کہ تقوی تو معاملہ یہ ہو گیا جو پہلے ہم پڑھا ہے، اس سے بڑھ کر وَمَن يَتَوَكَّلْ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کا توکل اختیار کر لے، علی اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اس کے لیے تو اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، یعنی کہ اللہ تو اپنے ہر کام کو پورا کر کے رہے گا۔ دین کی اقامت کا مرحلہ ہو تو دین تو غالب اللہ کر کے رہے گا۔ دیکھنا تو یہ کہ تم اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے، تم فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے۔ فائدہ اٹھانے والے حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، علی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت عثمان تھے، دیگر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت تھے۔ وہ فائدہ اٹھا گئے، وہ کام نکال لے گئے۔ تو دیکھنا تو یہ ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو ہے وہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ تم جو ہو اس کام میں لگ کر تم فائدہ اٹھا پاتے ہو کہ نہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے تو مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، کب اللہ کی مدد آئے گی اس نے طے کیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے، یہ تو اس کے علم کے اندر ہے کہ اس نے کب اپنا کام جو ہے مکمل کر رہا ہے، کس شے کو کس وقت جو ہے کس امر کو مکمل کر دینا ہے، یہ اس کے اوپر ہے، اس کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تم دیکھو کہ جو پری ریکویزٹس ہیں، جو پری کوالیفیکیشن، جو بھی اسی کنڈیشنز ہیں، ان کو تم پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ یہ تم کرو، تم اس کے کام میں لگ جاؤ، اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس پہ توکل کر لو، اس کے بعد وہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے نکالے گا، وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، تمہارا حصہ پڑ جائے گا اس میں، تمہارے لیے بھی جو ہے سعادت بن جائے گی، سعادت مندی تمہارے لیے بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے تو حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے بھائی کی کسی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اس کے کام کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو جو کوئی اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو جو اللہ کی ضرورت کے کام میں لگ جائے، اور جو کوئی اللہ کا مددگار بن جائے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کس درجے میں اللہ رب العزت اس کے کام میں، اس کی مخلوق کے کام میں لگ جانے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کے کام میں لگ جائے، اللہ اسے کام سنوار دے گا، اللہ اس کے لیے مخرج نکالے گا، اور جو اس پہ توکل کیے رکھے، اعتماد کیے رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، یعنی کہ جن کے حیض کا سلسلہ بند ہو چکا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، تو اگر تمہیں شک بھی ہو، فعدتہن، یعنی کہ اب تم نے ان کو طلاق دی ہے، مطلقہ عورتیں ہیں لیکن یہ کہ اب ان کا حیض کا سلسلہ بند ہو گیا، طلاق دے چکے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو اگر تمہیں شک بھی ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی کہ حیض تو نہیں ہے، اب تم عدت کیسے شمار کرو گے؟ 3 ماہ۔ واللائی لم یحضن، اور وہ بھی کہ جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، ہو جاتا تھا کہ کوئی بچی ہیں جن کا نکاح ہو گیا، تو بچپن میں نکاح ہو گیا، تو اب اس کے لیے بھی 3 ماہ کی عدت کا پیریڈ ہے طلاق کے بعد۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا وضع حمل کر دیں، یعنی کہ جب وہ وضع حمل ہو جائے گا تو یہ گویا کہ اب جو ہے جتنا بھی وقت اس کے اندر ہے، جو بھی وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اب اس میں جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، یہ اصل میں عدت بن جائے گی ان کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں پھر آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس نے نازل کیا ہے اسے تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ دور کر دے گا اس کی برائیاں، اس کو دھو دے گا، اس کی جو بھی سیئات ہیں اسے مٹا دے گا، پاک کر دے گا۔ کوئی دامن کردار پہ کوئی دھبے لگ گئے، اللہ ان سب کو بھی پاک کر دے گا۔ دیکھیے بار بار اللہ کے تقوی کی تکرار کس درجے اس صورت کے اندر آپ کو مل رہی ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور وہ بہت بڑا اجر دے گا اسے، بہت ہی زیادہ بڑا اجر اس کو ملے گا۔
اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، رہائش دو ان عورتوں کو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی کہ عدت کے اندر، ان عورتوں کو وہیں پر رکھو جہاں تم بھی رہتے ہو، من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن اور نہ تم تکلیف دو انہیں، لتضیقوا علیہن تاکہ تم تنگی کرو انہیں، یعنی کہ ان کے اوپر تم تنگی پیدا کر دو کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائیں مجبور ہو کر، نہیں، ایسا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ عورتیں ہوں حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو تم خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنَّ رُضَعْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو تم دو انہیں ان کی اجرتیں۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تم سب مشورہ کرو آپس میں اچھے طریقے سے، بھلے طریقے پر، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بے شک طلاق ہو گئی ہے اب، لیکن پھر بھی انسانیت کا درجہ تو اب بھی فائز ہے، قائم ہے، وہ تو ابھی تک ختم نہیں ہوا، لہٰذا انسانیت کا جو بھی رشتہ ہے وہ تو اب بھی برقرار ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم آپس میں کوئی زدم زدہ ہو جائے، کوئی تنگی کا معاملہ ہو جائے، کوئی کہیں بیوی کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی ہے، کوئی اور اس طرح کا کوئی سیناریو کریٹ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی اسے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ وہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، جو شوہر ہے اب وہ خرچ کرے گا، وہ دے گا اپنی جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے بقدر۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس کے اوپر اللہ نے ناپ تول کر کے جس کو عطا کیا ہے، جس کے اوپر اس کی معیشت تنگ ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ خرچ کرے اس کے بقدر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو، مگر جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کی بقدر، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ مسئولیت ڈالتا ہے، اسی کے بقدر اس کو مکلف ٹھہراتا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دے گا تنگی کے بعد آسانی کا معاملہ، پھر آسانی آ جائے گی۔ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا اور کتنی بستیوں میں ایسی ہیں کہ سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور رسول کی بھی سرتابی کی کتنی بستیوں والوں نے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا بہت سخت محاسبہ۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے انہیں عذاب دیا، انہیں سزا دی اندیکھی۔ ہم نے تو انہیں بہت جو ہے ایسی سخت سزا ان کو دی، سخت عذاب دیا۔ فذاقت وبال امریہا تو انہوں نے مزہ چکھ لیا اپنے کام کی سزا کا، جو بھی وہ کرتے تھے۔ وکان عاقبۃ امریہا خسرا اور ان کے کام کا انجام، ان کی عاقبت کا معاملہ تو بہت ہی خسارے والا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں، اے ہوش مندوں۔ الذین آمنوا جو لوگ جو تم سب ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا تو یقیناً اللہ نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت۔ تو اے اہل ایمان، اے ہوش مندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے تو نازل کی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت، ایک ذکرہ نازل کیا ہے، اور اس ذکرہ میں رسول یتلو علیکم آیات اللہ یہ ذکرہ کیا ہے؟ ایک رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات واضح آیات، یعنی کہ اس ذکرہ میں وہ قرآن کی آیات بھی شامل ہیں اور وہ رسول بھی شامل ہیں۔ یہ مضمون کھلے گا چل کے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ میں جا کر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول جمع وہ تلاوت آیات جو وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت وہاں چل کر آئے گی۔ تو رسول یتلو علیکم آیات اللہ ایک رسول ہے جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیات، مبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا تو جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا بلا شبہ اللہ نے اچھا بنا دیا ہے ان کے لیے رزق، بہت ہی عمدہ رزق اللہ نے ان کے لیے بنا دیا ہے، ان کے لیے تخلیق کر دیا ہے۔
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور ومن الارض اور زمین سے بھی مثلہن ان کی مثل، یعنی کہ یہ 7 آسمانوں کا معاملہ یہ بھی آیات متشابہات میں سے، اور اسی طرح اب یہ ومن الارض اور زمین میں سے بھی مثلہن ان کی مثل۔ اب زمین میں کوئی 7 طبقات ہو سکتے ہیں، جس طرح 7 لیئرز ہیں، اسی طرح زمین کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ کرسٹ ہے، مینٹل ہے، کور ہے، پھر اس کے آگے فردر ڈیویژن ہے، کرسٹ کے اندر ہی اوپر لیتھوسفیئر ہے، اس کے نیچے پھر کتنی لیئرز ہیں، اسٹینوسفیئر ہے، پھر اس سے نیچے ہے، اسی طرح پھر جو ہے کور وہ پھر فردر انر کور ہے، آؤٹر کور ہے۔ یہ طبقات اس اعتبار سے ہیں، کسی اور اعتبار سے ہیں، بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے تخلیق کر دی ہے 7 آسمان اور اسی طرح زمین بھی اس کی مثل۔ یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے اللہ کا حکم ان کے مابین، یعنی کہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں سورۃ السجدہ کے اندر، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ کا جو امر آتا ہے وہ پہلے 1000 سال کا ایک امر آ گیا، پھر اگلے 1000 سال کے لیے دوسرا امر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے اس کائنات کے لیے، جو اسکیم بناتا ہے اس کے لیے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 1000 سال جو ہمارے گنتی کے ہیں وہ اللہ کے ایک دن کے بقدر اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یتنزل الامر بینہن، کہ وہ اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے مابین، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، احاطہ کر رکھا ہے علما، اپنے علم کے ساتھ۔ دیکھیے اب اللہ کی دوبارہ صفات اسی آیت کے اندر آ گئیں، پہلے اللہ کی صفت قدرت کا بیان قدیر اور پھر علیم۔ یہ 2 صفات واقعتاً ایسی ہیں کہ ان کا مراقبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 2 صفات تو کم از کم ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے انسان جو ہے اس درجے جو ہے توکل کرے، یقین کرے، گہرا جو ہے اس کے اوپر جو ہے انسان کو یقین بیٹھ جائے، ٹھک جائے کہ اس کے اندر پھر کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہ آئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ کہ اللہ نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم سے، اور اس سے پہلے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے ہر شے کے اوپر۔ تو اللہ کی صفت قدرت کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور یہ کہ وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ان 2 کا جو ہے انسان مراقبہ کرے اور مستحضر رکھے ہر آن ہر لمحہ کہ یہ اللہ کی جو 2 صفات ہیں، بالخصوص یہ 2 انسان کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تو بہرحال یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو کل 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل تھی۔ اور دیکھیے بڑی خوبصورت جو اس کے اندر جو اس کی یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت آئی ہے، آیت نمبر 11، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ اب دیکھیے یہ تو ظاہر بات ہے کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ جو فرق آ گیا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے تو اللہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکی دور کے اندر، اس وقت تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ مکے میں جو ہے ابتداً جو ہے وہ تو نہ شراب کا حکم آیا، نہ جوئے کا حکم آیا، نہ سود حرام تھا اس وقت، پہلے 10 برس تو پنجگانہ نماز بھی نہیں تھی۔ تو یہ اصل میں کیا بات ہے یہاں پر کہ ایمان کے جو جملہ تقاضے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں، جس وقت دین کے جو تقاضے سامنے آ رہے ہیں ان کو پورا کرنا، یہی اصل میں اللہ پر ایمان ہے اور اعمال صالحہ بن جائے گا۔ ظاہر بات تو پھر اس راستے کے اندر اس ایمان کے راستے پر چلنے کے اوپر ہی جو ہے اس کی دعوت کے اندر ہی جو ہے کچھ نہ کچھ تکالیف بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، وہ بھی جھیلنی پڑیں گی، لیکن جو بھی جملہ تقاضے ہیں وہی اللہ پر ایمان بن جائے گا اور اعمال صالحہ بن جائے گا۔ ہم جب ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر اعمال صالحہ کا تذکرہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے یا کچھ خاص مراسم عبودیت کے اعتبار سے آ جاتا ہے، مگر نہیں یہ کہ تو وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو جملہ تقاضے ایمان کے جتنے بھی ہیں جس وقت بھی سامنے آ جائے ان کو پورا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورا کرنے والا بنائے اور اس کے مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔